ہم نے ایک دن میں وینزویلا حاصل کر لیا، ایران کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آ سکتے تھے مگر پاکستان کی درخواست پر موقع دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک بار پھر عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ کابینہ سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، تہران معاہدے کے لیے بے تاب ہے، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اب یا تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی تہران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق، بولے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ عام کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی، وزیر اعظم پر امید۔ میاں شہباز شریف سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں استحکام کے لیے انتھک کوششیں کی، برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی مسودہ ایران کو مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فی الحال اسلام آباد میمورنڈم کا فریم ورک حتمی نہیں، تہران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق کا خواہش مند، معاہدہ طے پانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل سے قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی جنگ سے پہلے والی سطح پر بحالی بھی شامل، آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے، فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، امریکہ ناکہ بندی ختم کر کے فوجیں پیچھے ہٹا لے گا، وائٹ ہاؤس کی ایرانی میڈیا کی رپورٹس کی تردید۔ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنے 28 برس بیت گئے۔ چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سب کو یاد۔ بھارتی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کا اقدام تاریخ کا ناقابل فراموش باب۔ آج یوم تکبیر پر دنیا کو باور کرایا جائے گا، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج کا دن قومی خودداری، اتحاد اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ میاں شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور تمام سروسز چیفز کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق 28 مئی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن، پاکستان کی دفاعی صلاحیت قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا، امن کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی، وزیر اعظم پر امید۔ میاں شہباز شریف سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں استحکام کے لیے انتھک کوششیں کیں، برادر ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کا کویتی ولی عہد اور ملیشین وزیر اعظم سے بھی الگ الگ رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت، عید کی مبارکباد بھی دی۔ ایران معاہدے کے لیے بے تاب، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی، تہران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اب یا تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایران کی دوسرے درجے تک کی لیڈرشپ ختم کر دی، وہ سمجھتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے جنگ ختم کر دوں گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک پر ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کے لیے زور، میڈیا سے گفتگو میں کہا، افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی ایران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تہران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق، بولے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشن موجود ہیں۔
مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی مسودہ ایران کو مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فی الحال اسلام آباد میمورنڈم کا فریم ورک حتمی نہیں۔ تہران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق کا خواہش مند۔ معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل سے قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی جنگ سے پہلے والی سطح پر بحالی بھی شامل۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے۔ فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ ناکہ بندی ختم کر کے فوجیں پیچھے ہٹا لے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ایرانی میڈیا کی رپورٹس کی تردید۔ جنگ میں ناکام دشمن معاشی حالات بگاڑنے کے در پہ، اب اقتصادی جنگ ہی اصل معرکہ ہے، جہاں بھی ایران ہی جیتے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر نے کہا، صرف کاغذ معاہدے کی ضمانت نہیں، آبن ہرمز اصل ضامن ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب محمد اکبر زادہ بولے، امریکہ کے ساتھ لڑائی کا امکان کم، اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جنوبی علاقوں کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی جاری رہے گی۔ پہلے روز نماز کی ادائیگی کے بعد جانوروں کی قربانی، کھابوں کا دور بھی خوب چلا، چٹ پٹے پکوان، دوست یار بھی مہمان، رات گئے باربیکیو اور چائے کا دور، آئس کریم پر بھی ہاتھ صاف، ٹیم سما بھی اہل اسلام کی خوشیوں میں شریک۔ سپہ سالار جوانوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کے اگلے مورچوں پر عید سید عاصم منیر کا ژوب کا دورہ، وطن کی حفاظت کا فرض نبھاتے اہلکاروں سے ملے، بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کی تعریف، کہا کوئٹہ میں دہشت گردی کرنے والے قوم کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، افواج پاکستان اور عوام کا عزم غیر متزلزل رہا، امن دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون، چاروں صوبائی گورنرز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ میاں شہباز شریف کا سروسز چیفز کو بھی ٹیلی فون، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو عید کی مبارکباد دی۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کی خوشحالی، استحکام اور خطے میں جاری تنازعات کے خاتمے کی دعائیں۔ قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی۔ یو اے ای، قطر اور ترکی سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی بڑے اجتماعات۔ امریکہ اور یورپ میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ غزہ کی عوام نے کھنڈر بنی عمارتوں کے درمیان نماز ادا کی، شہداء کی قبروں پر حاضری۔ بھارت میں عید پر بھی مسلمانوں پر زندگی تنگ، قربانی کرنا اور جانور رکھنا مشکل۔ ممبئی میں سوسائٹی میں بکرے رکھنے پر تنازع، ہندو انتہا پسندوں نے شور مچا دیا، سیاسی نمائندے بھی کود پڑے، صورتحال کشیدہ۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ وادی میں بھی صفاقیت، نماز عید کے اجتماعات پر پابندی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے تاریخی جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ کو تالے لگا دیے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق گھر میں نظر بند۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی، کراچی میں آلائشیں ٹھکانے لگانے کا کام سست روی کا شکار۔ گلشن اقبال میں سڑکوں اور گھروں کے سامنے آلائشیں جمع، تعفن پھیلنے لگا۔ نیو امیجنا روڈ پر بھی گندگی کے ڈھیر۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار گلی محلوں کی صفائی چیک کرنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال۔ بڑی عید پر لاہور، سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان، جھنگ اور لودھرا میں تنگ گلیوں میں جانوروں کی باقیات اور علائشوں کی لائیو مانیٹرنگ۔ صفائی کے بعد چونے کا چھڑکاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈیپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں موجود۔ 28ویں ترمیم کا مسودہ کسی کا اس کا ڈرافٹ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ سے شیئر نہیں ہوا، نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی، نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے، نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہے۔
28ਵੀं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ पूछा, कोई मुसविदा है, ना ही शहर को अलग करने की कोई बात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू, कहा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर विफाक से मिलकर फैसला किया जाएगा। वसाइल की कमी से तरक्याती स्कीमें खतरे में पड़ गईं, कोशिश है कि बजट में गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बुनेर में ईद नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी मुलाकातें और फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है, हसास मामले पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन PTI की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरतीब। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स को कैसे रिलीफ दिया जाए, महंगाई के पेश नज़र मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा IMF और वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत, मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। वो हमारे खर्चों पे PhD कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज़्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना, कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद, हमारे खर्चे पर PhD करने वाले अमन दुश्मनों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बलोचिस्तान को तोड़ने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इक़दाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। आज यौम तकबीर पर दुनिया को बावर कराया जाएगा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, नाकाबिले तस्खीर है और हमेशा रहेगा। हमास ने अस्करी विंग के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्राएली फौज ने अस्करी कमांडर को गजा में निशाना बनाया था। सेहूनी फोर्सेस की जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर बमबारी, 100 से जायद मकामात निशाना, 24 घंटे में 33 शहरी शहीद। और आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान का पहला मैच जुमे को वेस्ट इंडीज से होगा। ग्रीन शर्ट्स का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान फातिमा सना कहती हैं इवेंट से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी।